اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کے کلاس میں آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث مسرت ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ ان تمام دروس سے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں حاصل کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، اس لیے کہ ایک ایسا علم کہ جو لا ینفع ہو، یعنی لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے، خود کو فائدہ نہ پہنچائے، تو ایسے علم سے کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں اس کے وجوب کے لیے آیت کون سی ہے، قرآن میں دلیل کیا ہے کہ روزہ واجب ہے۔ تو اس کے لیے میں نے یہی آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت اس بات کی علامت ہے کہ خود روزہ واجب ہے اور روزہ رکھنے کا ثمرہ کیا ہے، روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے، روزہ رکھنے کے بعد جو نتیجہ اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے وہ نتیجہ آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کون روزہ رکھے، تو خود قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اب اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کھانے کو ہے، جس کے پاس کھانے کو نہ ہو وہ روزہ رکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آمنو کی فہرست سے باہر ہو چکا ہے۔ اب اس کے دل میں خدا کا ایمان باقی نہیں رہ گیا۔ اللہ اور رسول اور اہل بیت علیہم السلام کی عزت، ان کا احترام، ان کے قول پر عمل کرنا، یہ اس کے وجود سے باہر ہو گیا، یہ خارج عن الایمان ہو چکا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اب اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ تو مرحلہ یہاں پر ہے، مرحلہ یہاں پر ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے اندر ایمان کی قوت پیدا کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اصول دین ارکان دین مانا جاتا ہے، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت۔ ان پر ایمان، ان پر اعتقاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو عمل کوئی فائدہ نہیں رکھتا ہے۔ آپ لاکھ جو ہے وہ نماز پہ نماز پڑھے جائیے، روزے پہ روزے رکھے جائیے، حج پہ حج کیے جائیے، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر آپ کا اعتقاد صحیح نہیں ہے، اگر آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے تو یہ سب۔ اسی لیے روایت بھی ہمارے پاس پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ یا علی، اگر کوئی شخص پوری زندگی نماز پہ نماز پڑھے جائے، راتوں کو نماز شب میں گزارے، دن میں روزوں میں گزارے، کوہ احد کے برابر خیرات کر دے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے قتل ہو جائے، اے علی اس کے باوجود بھی اگر تیری محبت، تیری ولایت، تجھ پر اعتقاد نہیں رکھتا ہے تو یہ سب کچھ بیکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایمان اپنے اندر اتاریں۔ جو لوگ روزے سے بھاگتے ہیں، نماز سے بھاگتے ہیں، حج اور زکوٰۃ سے بھاگتے ہیں، خمس نہیں دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا ایمان درست کریں، اپنے ایمان کو دیکھیں غور سے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ایمان میں کوئی کمی ہے۔ قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں پھر سے ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کہہ چکے ہوں تو دوبارہ ہمارا ایمان خراب نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا سا مال آتا ہے، دین چلا جاتا ہے، تھوڑی سی شہرت ملتی ہے، دین چلا جاتا ہے، تھوڑا سا ترقی ہو جاتی ہے، دین پسے پردہ چلا جاتا ہے، پھر انسان وہ کرتا ہے جو اس کا نفس چاہتا ہے، وہ نہیں کرتا ہے جو اس کا خدا چاہتا ہے، وہ کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، وہ نہیں کرتا ہے جو اس کا امام چاہتا ہے۔ یہ جیسے ہی فرق ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا اور امام سے دور ہو گئے ہیں، ہمارا نفس ہم پر غالب ہو چکا ہے۔
یہ مرحلہ ایمان سے دور ہونے کا ہے. اب عمل پہ عمل کیے جائیے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ اور رسول کی بارگاہ میں ایسا عمل وہ نماز کس فائدے کی ہے جو خدا کے حکم سے دور ہو کے انجام دیا جائے؟ کوئی فائدہ نہیں. ایک بندہ خیرات کرتا ہے اور کہتا ہے جس کے پاس کھانے کا نہ ہو روزہ رکھے، ایسی خیرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو خدا کے واجب کو پس پشت ڈال کے خیرات کر رہا ہو. لہذا ایمان ضروری ہے. پہلا مرحلہ ماہ مبارک رمضان میں انسان کو قوت ایمان آنی چاہیے. اتنا زیادہ اپنے آپ کو ایمان کی دنیا میں مضبوط کر لو کہ توحید تمہارے وجود میں جلوہ گر ہو جائے. اگر سوتے ہوئے بچے سے بھی اٹھا کے پوچھا جائے کہ تمہارا امام کون ہے تو وہ اٹھ کے کہے کہ اس وقت ہمارا امام مہدی ہے، پردہ غیب میں ہے، اتنے سال ہو گئے ان کو غیبت میں جاتے ہوئے. یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. تو پہلا مرحلہ ہے ایمان. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان پیدا کرو. اگر ایمان ہوگا تو تمہیں خود احساس ہو جائے گا کہ جیسے کتب علیکم الصیام، تم پہ ویسے ہی روزہ واجب کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر روزہ واجب کیا گیا تھا. یعنی تم سے پہلے والے اگر اللہ کے اوپر، خدا کے اوپر مکمل ایمان رکھتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ روزہ ہم پر کیوں واجب کیا گیا. نہیں، وہ اگر روزہ واجب تھا تو روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھنی تھی تو نماز پڑھتے تھے، اللہ کی راہ میں خیرات خمس اور زکوٰۃ کے نام پہ دینا تھا تو دیتے تھے. ان کا دل تنگ نہیں ہوتا تھا، وہ بہانے بازی نہیں کرتے تھے. ویسے ہی تمہارے اوپر بھی فرض کیا گیا ہے، تم بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے قوی ایمان کے ساتھ آگے بڑھو اور روزہ رکھو. روزہ رکھو گے تو ہوگا کیا؟ فائدہ کیا ملے گا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ ثمرہ کیا ہوگا ہمارے لیے؟ کہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کیوں؟ پروردگار علی کی محبت کے لیے بھی یہی فرما رہا ہے، یا علی حبک التقوی والایمان، اے علی تیری محبت جو ہے وہ متقی بناتی ہے، مومن بناتی ہے. ہر جہاں یہ تقوی کی لفظ کیوں ہے؟ تو اپنے احکام میں بھی یہی کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اصل میں وجہ یہ ہے کہ خدا اپنے بندوں کو اس دنیا میں جنت کے علاوہ کسی چیز پہ سودا کرنے کو تیاری نہیں ہے. یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ میں نے اگر اپنے بندے کو خلق کیا اور اسے دنیا میں اسے بھیجا ہے اور اس دنیا میں آنے کے بعد رہا ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے بیچ دے. اسی لیے جگہ جگہ تقوی کی لفظ لایا ہے اور فرمایا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت تو سجائی گئی ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، متقین کے لیے سجائی گئی. لہذا تقوی پیدا کرے. تقوی کیا ہے؟ اب آج کا جوان، آج کا بچہ میرا مجلسوں میں سنتا ہے، خطبوں میں سنتا ہے، نماز جمعہ میں جاتا ہے، امام جمعہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو تقوی پیدا کرو. مسجد میں مجلس میں جاتا ہے، وہ ذاکر کہتے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو. ویڈیو سنتا ہے، اس میں آتا ہے تقوی اختیار کرو. بھئی یہ تقوی اللہ سے ڈرنا، کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا. اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ تو محبت کرنے کی چیز ہے. اللہ تو اللہ کا قرب کا احساس کرنے کی چیز ہے. جیسے ایک محبوب اپنے محب کے لیے پریشان رہتا ہے، خدا ڈرنے کی چیز نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. پھر کیا کیا جائے؟ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کو تقوی کہا جاتا ہے. ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں اصل میں ڈرنے کا تصور ہی نہیں ہے. امام سے ڈرا نہیں جاتا، امام سے قریب ہوا جاتا ہے. جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنے محبوب بن جائیں گے. خدا سے ڈرا نہیں جاتا، خدا سے قریب ہوا جاتا ہے. جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے وہ چیزیں چھوٹتی جائیں گی جس سے خدا ناراض ہوتا ہے. لہذا ان چیزوں کو چھوڑنا تقوی ہے، جس سے خدا کی ناراضگی ہمارے لیے آ جائے اور باعث ناراضگی ہو جائے. امام سے ڈرا نہیں جاتا. آیت ہے قرآن کی کہ سَيَرَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ دیکھتا ہے تمہارے عمل کو اور رسول اس کا دیکھتا ہے، اور وہ لوگ دیکھتے ہیں، یعنی امام دیکھتا ہے. تو یہ سب تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ان سے ڈرنا شروع کرتے ہیں ہم.
اللہ سے ڈرے، رسول سے ڈرے، امام سے ڈرے. ڈرنا اصل میں یہ سمجھانے اردو زبان کی مشکل ہے ہماری کہ اللہ سے ڈرو. ڈرنے کا کوئی تصور، اللہ سے قریب ہو، اپنے خدا کی قربت کی لذت کا احساس کرو. جب یہ قربت کی لذت کا احساس ہو جائے گا اور اس کی شیرینی محسوس کر لو گے تو پھر خود بخود اذان کے وقت چوراہے پہ بیٹھتے نظر نہیں آؤ گے، بستر پہ لیٹے نظر نہیں آؤ گے. ادھر خدائی آواز اور خدائی ندا اور رحمانی صدا بلند ہوگی، اللہ اکبر، تمہارے پاؤں اپنے آپ محبوب کی طرف اٹھتے نظر آ جائیں گے. اگر یہ ایمان اپنے اندر پیدا ہو جائے، اگر یہ خدا سے قرب کی لذت اپنے اندر احساس کر لی جائے تو انسان رک نہیں سکتا، اس کے قدم خود بخود بڑھتے چلے جائیں گے. تو دوسرا مرحلہ ہے تقویٰ. پہلا مرحلہ ہے ایمان، کہ ایمان اپنے اندر مضبوط کریں، قوی کریں. خدا کے سلسلے میں ایمان، توحید کے سلسلے میں ایمان. اللہ رازق ہے تو کیسے رازق ہے؟ ہمیں اپنا کام، اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے. رزق کا ضامن کون ہے؟ خدا ہے. امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا میں ایک بند کمرے میں اگر بند ہو جاؤں، شیشے کا چاروں طرف سے شیشہ لگا دیا جائے تو کیا میرا رزق وہاں بھی پہنچ سکتا ہے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا بالکل وہاں پہنچ سکتا ہے. تو آواز دی مولا کیا کوئی مثال ہے اس دنیا میں آپ کے پاس کہ ہم سمجھ سکیں کہ رزق کیسے اس بند شیشے کے درمیان پہنچ سکتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا بالکل مثال بھی ہے. جس طرح سے ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تم تک پہنچ سکتا ہے، ویسے ہی خدا کا مقسوم شدہ رزق بھی تمہارے لیے اس شیشے کے اندر پہنچ سکتا ہے. لہٰذا ہم جب بھی آگے بڑھیں رزق کی دنیا میں تو حلال اور حرام کی توجہ کریں، اس لیے کہ خدا دینے والا ہے. خدا نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے کہ تمہیں اگر بادشاہ بننا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. اگر تمہیں امیر بننا ہے تو دنیا کی کوئی، تمہارے دشمن تمہیں روک نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ دشمن کی طاقت کم ہے، خدا کی طاقت زیادہ ہے. خدائی طاقت کا مقابلہ دنیا والے نہیں کر سکتے. یوسف کے 18 بھائی ہے نا، جناب یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی مل کے یہ چاہتے تھے کہ یوسف کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، کنویں میں ڈال دیا، یہ کیا وہ کیا ہے، سارا کچھ کر کے تھک گئے. لیکن چونکہ خدا نے لکھ دیا تھا کہ یوسف کو مصر کا بادشاہ بننا ہے تو چاہے 3 سال کی زندان کی قید سہی لیکن پھر بھی مصر کا بادشاہ بننا ہے. تو پھر میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری ماؤں، میری بہنوں، خدائے یوسف اور خدائے ماں، ہمارا خدا اور یوسف کا خدا الگ نہیں ہے. جیسے یوسف کے خدا نے یہ کیا کہ یوسف کو جہاں پہنچنا تھا اس منزل تک پہنچایا، ویسے ہمارا خدا بھی جہاں تک ہماری نصیب، ہماری قسمت، ہمارے توانائی کے اندر ہے خدا، وہاں ہم کو پہنچا کے رہے گا. اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے. لہذا حلال اور حرام کی تمیز پیدا کریں. خدا دیتا ہے. آپ کو اگر بادشاہت لکھی ہے آپ کے نصیب میں تو یہ خدا آپ کو بادشاہت تک پہنچائے گا. امیر بننا لکھا ہے آپ کے نصیب میں تو امیر تک پہنچائے گا. لیکن یہ جو درمیانی سسٹم ہے یہ آپ کے اختیار میں دیا ہے. یہی امیر بننا، سلیمان کی طرح بن جاؤ یا قارون کی طرح بن جاؤ، دونوں امیر بنے ہیں. وہ بھی سلیمان بادشاہ ہیں، یہ قارون بھی اپنے زمانے کا، شداد بھی اپنے زمانے کا بادشاہ اور حکمراں ہے. یہ بھی اسی منزل پہ پہنچتا ہے کہ دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے. فرعون بھی اپنی جگہ حکمرانی کر رہا ہے، سلیمان بھی اپنی جگہ حکمرانی کر رہا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سلیمان کی بادشاہت میں ظلم نہیں ہے، سلیمان کی بادشاہت میں سر قلم کرنا نہیں ہے، سلیمان کی بادشاہت میں حرام نہیں ہے، سلیمان کی بادشاہت میں مظلوم کو پامال کرنا نہیں ہے، سلیمان کی بادشاہ میں یتیموں کو ان کا حق نہ دینا نہیں ہے، بیواؤں کو ان کا حق نہ پہنچانا نہیں ہے، بلکہ الہی حکومت ہے. لیکن قارون، شداد، فرعون یہ بھی حکومت ہے، حاکم ہے، لیکن انہوں نے راستہ اپنا چنا، حرام کا راستہ چنا، ظلم کا راستہ چنا، بربریت کا راستہ چنا، لوگوں کو قتل و غارت کا راستہ چنا، بیواؤں کو ان کا حق نہ دینے کا راستہ چنا. یہ سلسلہ انہوں نے چنا. لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کو مشقت، یہ قرآن کے مثالیں ہمارے لیے عبرت ہیں. عبرت، ہمیں اپنی زندگی میں پہنچنا ہے ایک منزل پر
لیکن راستہ ہمیں چننا ہے کہ حلال راستے سے جائیں یا حرام راستے سے جائیں۔ مولانا صاحب کوئی مثال ہے آپ کے پاس کہ ہمارے لیے رزق مقسوم ہے، ہم چاہیں تو اسے حلال سے لے لیں یا حرام سے لے لیں؟ میں نے کہا بالکل مقسوم رزق کی مثال بھی ہمارے پاس یہی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اپنے گھوڑے کو لے کے واپس آ رہے ہیں، کھڑا کیا، ایک شخص کو بلایا، کہا کہ اسے تھوڑی دیر کے لیے پکڑ کے رکھو، میں اندر سے آتا ہوں۔ غور کریں آپ، میں آتا ہوں۔ امام نے ذرا اس کے ہاتھوں میں دیا، لجام اس کے ہاتھوں میں دیا، لجام کو اس نے پکڑا، امام اندر چلے گئے۔ جب امام واپس آئے تو کیا دیکھا کہ زیرہ نہیں ہے، یعنی انسان غائب ہے، جانور اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، یعنی جسے حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا وہ غائب ہو گیا، اور خود جس کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا وہ جانور یعنی گھوڑا کھڑا ہوا ہے۔ امام نے دیکھا کہ زیرہ غائب ہے، امام فوراً پلٹے اور دکانوں پہ جا کے دیکھا، دیکھنے کے بعد دیکھا کہ ایک جگہ میری زیرہ پڑی ہوئی ہے۔ امام نے اس دکاندار سے پوچھا کہ بھائی یہ زیرہ؟ کہنے بیچ رہا ہوں۔ کہا کتنے بیچ رہا ہے؟ کہا 2 دینار میں۔ کہا ابھی تو لا کے کسی نے بیچا ہے مجھے۔ تو امام نے کہا یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ 2 دینار میں گھر کے اندر سے لے کے آیا تھا اسے اس کی اجرت دینے کے لیے، اس لیے کہ اس کے نصیب میں یہ 2 دینار آج خدا نے لکھا تھا، لیکن وہ ذرا سا صبر نہیں کر سکا، ذرا سا بے صبرا ہو گیا، اسے اللہ کے رازق ہونے پر اعتبار نہیں تھا، اس لیے اس نے کیا کیا، میری زرہ کو چوری کیا اور لا کے تمہیں وہی 2 دینار میں بیچ دیا۔ 2 دینار وہی ملا اسے۔ اگر علی اپنے ہاتھوں سے دیتے تو وقت کے امام کے ہاتھوں سے حلال ملتا، لیکن اسے فروخت کر کے، چوری کر کے، جا کے بیچ کے وہی 2 دینار لیا، لیکن حرام طریقے سے لیا۔ تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ تقوی کی کمزوری ہے انسان کے۔ ایمان اور تقوی جب مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ کے رازق ہونے پر انسان کو اعتبار ہو جاتا ہے، وہ مال دولت زمین جائیداد کے چکر میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، وہ اپنے معاشرے میں خلفشار نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یقین ہے جتنا خدا مجھے دینا چاہے گا وہ میرے حق میں کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا۔ لہذا ماہ مبارک رمضان ہے، اپنے آپ کو آمادہ کریں، سب سے پہلے ایمان کے لیے آمادہ کریں کہ ہمارے ایمان میں کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے ہم زبان سے اللہ اکبر کہہ رہے ہوں لیکن اللہ کو سب سے بڑا نہیں مان رہے ہوں، ہم توحید کا اقرار کر رہے ہوں لیکن اس کے باوجود اس کی رازقیت، اس کی خلاقیت، اس کے صفات کے اوپر ہمیں اعتبار نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر تقوی پیدا کریں، جو روزے کا اصل مفہوم ہے کہ انسان کو متقی ہونا چاہیے۔ خداوند عالم سے دعا ہے میرے اللہ ہم سب کو اس دنیا میں جب تک باحیات ہیں ایمان پر باقی رکھ اور تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہماری آخری سانس تک ہمیں با ایمان باقی رکھ اور ہمیں با تقوی محفوظ فرما۔ میرے اللہ تجھ سے دعا ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، ہم سب کی گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو دامن عفو میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ حقیقی وارث دنیا حضرت حجت حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔